دریافت فرمایا ہے کہ مشاہدے میں آتا ہے کہ خاوند گناہ گار ہوتا ہے اور بیوی گناہوں سے بچتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے برعکس۔ اور حدیث سنائی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہوں سے بچو تو تمہاری عورتیں بھی گناہوں سے بچی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ اس کے جوابات جو آپ نے سوال لکھا ہے قابل محدثین نے دیے ہیں، اور یہ حدیث مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لائے مرقات میں مشکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور حاکم نے مستدرک میں بھی اس حدیث کا ذکر بھی کیا ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حدیث کے صحیح ہونے کا حکم بھی لگایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم، اپنے آپ کو منع رکھو، اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ دوسروں کی عورتوں سے، تو اس کے نتیجے میں لوگ تمہاری بیویوں سے بھی بچے رہیں گے۔ تم اپنے آپ کو غیر عورتوں کے استعمال سے بچاؤ، اور اس کے جواب میں لوگ بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ عفت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ عفت اختیار کرو، اور دوسرے فرمایا کہ بروا آباءکم، اپنے والدین باپ دادا سے نیکی کرتے رہنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی دینی ویسی لینی۔ تم دوسروں کی خواتین کو بے حیائی کی دعوت نہ دو، تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی، اور تم اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، تمہارے چھوٹے تمہارے لیے نیکی کریں گے۔ ایک اور روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جوان بوڑھوں کی خدمت کرتا رہے گا، ان کی تعظیم کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو ایسا کر دیں گے کہ جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو اس زمانے کے جوان اس کی خدمت اور اس کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ بہت آسان سی بات، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا آخری جملہ ہے کہ من اتاہ اخوہ متنصلا فلیقبل ذلک محقا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دوست کی طرف تیر کا رخ کر دے تو اسے چاہیے کہ تیر کا رخ نیچے کی طرف کرے، زمین کی طرف کرے، یعنی ہر موقع پہ پستول نکال لینا، ہر موقع پہ پستولیں تان لینا کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، منع فرمایا اس سے۔ اور آپ نے کہا اپنے دوستوں میں، اپنے اعزا میں اس قسم کی حرکتیں نہ کرو۔ تیر اچانک کمان سے چل جائے تو کیا ہو، اور گولی اچانک بعض اوقات ہوتا ہے چل جاتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں، پھر کیا ہو؟ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے لوگوں کو دھمکانا اور بغیر کسی وجہ کے پستول لوگوں کو دکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو حوض کوثر پہ بھی نہیں آؤ گے۔ منع فرمایا ہے۔ یہ اسلحے سے مذاق کرنا اور اسلحے سے کھیلنا یہ بالکل ٹھیک چیز نہیں ہے، دوسرے کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، اور اس حرکت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی یہ کہ تم حوض پر نہیں آ سکو گے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی سے دوسری بات چلتی ہے جو غامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں ہے کیا، پانی ہوگا۔ یہ الفاظ کہ پانی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام احادیث کا انکار کرو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کا پانی
وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور میں پلاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حوض پہ اتنے برتن ہوں گے کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ تو صرف یہ کہنا کہ اس حوض میں کیا ہوگا، پانی ہوگا، اس حوض کی قدر و قیمت کو، اس کی وقعت کو، اس کے اشتیاق اور شوق کو، اور اللہ سے اس دعا کو کہ اللہ حوض پہ حاضری نصیب فرما۔ اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملو گے، ان سب احادیث کا انکار کرنا ہے اور حوض کی قدر و قیمت لوگوں کے دل سے نکالنی ہے۔ اصل مرض چھپا ہوا ہے انکار حدیث کا۔ تب ایک عام آدمی کہتا ہے کہ حوض میں کیا ہوگا، پانی ہوگا۔ کل ایک صاحب ہمیں ملے اور وہ مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ابھی نماز پڑھی ہے، خدا کی پناہ ہے جھوٹ بولیں، وہ انہی کے قریب وہاں ڈیلس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے حوض کا پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ پانی ہوگا، اور کیا ہوگا حوض میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی اہمیت کو کم کرنا اس قسم کے جملے کہہ کے، یہ جو تھے نا بنو امیہ، یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور زمانے کے بڑے بڑے اچھے لوگ، اللہ کے نیک بندے کہتے تھے اللہ تمہیں حوض کوثر سے محروم، اللہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے۔ یہ لوگ تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے کہا تم اگر نیک رہو گے تمہاری عورتیں بھی نیک رہیں گی، اور اسلحے سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا، وگرنہ اس کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ تم حوض کوثر پہ میرے ساتھ نہیں پہنچ سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک تھا؟ سوال کسی نے بھیجا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں، دونوں میں انہوں نے پوچھا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے ہی قائل، وجود کی وحدت یہ سب میں رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں، اور جتنے یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، رومی میں، معروم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میری مثنوی سے اگر وحدت الوجود کسی نے نہیں سیکھا اور نہیں پڑھا تو باقی مثنوی اس کے لیے پھر بیکار ہے۔ جامی نے، شاطبی نے، شاہ ولی اللہ، یہ سب وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اور شیخ علاء الدولہ سمنانی، شرف الدین، اور یہ جو تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وحدت الشہود کے قائل ہی نہیں رہے۔ جن لوگوں کے ہم نام لے رہے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ اس مسلک کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کی طرف دعوت دینے والے تھے کہ اپنے نظریے کو یوں رکھو، اگر یہ وحدت الشہود اور وجود اور یہ سب چیزیں بیکار کی مباحث اور والعیاذ باللہ کفر ہیں، تو ان سب لوگوں پہ بھی فتویٰ بھی دے دو کہ یہ گمراہ تھے، اللہ بچائے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے پوچھا ہے، تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ دریا میں اترنے والا جو قطرہ تھا، قطرہ اپنی جگہ بادلوں میں شور مچا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں زمین پہ پہنچوں گا تو یہ کر دوں گا، زمین کو یوں ہلا کے رکھ دوں گا، تم دیکھنا میرا جانے سے کتنا بڑا انقلاب دنیا میں آئے گا۔ وہ اللہ کی شان بادل برسا اور نیچے دریا تھا۔ اس قطرے سے کسی نے پوچھا کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جا کر یہ کرو گے تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جائے کہ دریا استمن کی استم، میں کیا تمہیں بتاؤں، مجھے تو اپنے سامنے دریا نظر آ گیا، گرو است حقا کے من نیستم، اسے دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ واقعی اگر یہ میں سچائی دیکھ رہا ہوں، دریا واقعی اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر میرے تو وجود کا نہ پوچھو، تو ہے ہی نہیں۔ یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم، میں اور پوری کائنات
ہمارا کیا وجود ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا کچھ نہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں وحدت الوجود پہ بڑی ایک اچھی چیز لکھی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ گاؤں کا نمبردار تھا، اور وہ ایک دن اپنے بیٹے کو لے کے خوب شان و شوکت سے گھوڑے پہ بیٹھ کے سب نکلے۔ باہر جا کے جو دیکھا تو چند کوس کے فاصلے پہ ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اور حیران رہ گیا۔ پھر اس نے دیکھا فوج بھی ہے، پھر اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خیمے بھی ہیں، پھر اس نے ایک طرف دیکھا گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، کیا پالتو گھوڑے اور سب کچھ۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت شکار کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو کانپنے لگا۔ بیٹے نے کہا ابا کانپتے کیوں ہیں؟ یہ اپنی جگہ کا بادشاہ، اپنے ملک کا، جہاں کا بھی ہوگا، آپ بھی تو اپنے گاؤں کے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا بچے اس بادشاہت کو دیکھو تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ معلوم نے یہ سکھایا ہے کہ تم دنیا میں کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اگر مسئلہ وجود کا آ گیا تو اللہ کے سامنے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کیا حیثیت۔ اگر اس کو مزید سمجھنا ہو تو یہ ناسا والوں نے اب جو تصاویر جاری کی ہیں نا کہ کتنے لائٹ ایئرز پہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا کیا سیارے، کیا ستارے، کیا ینگ سٹارز ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کائنات میں یہ سب کچھ ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہے تو بس پھر تو ہی تو ہے، ہم کچھ نہیں۔ یہ ورد کر سکتا ہوں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد کا ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ فتویٰ چاہے ہمارے مسلک کے خلاف پڑھے یا اس کے حق میں پڑھے، تین چیزیں۔ اگر آپ نے ہماری رائے پوچھی ہے تو ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہر موقع پہ اللہ ہی سے درخواست کرنی چاہیے کہ مشکلات میں وہ مدد فرمائے۔ دوسری چیز جہاں تک آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ جو شامی کہلاتے ہیں، جن کے فتاویٰ سے پچھلے 200 سال سے دیوبندی کیا اور بریلوی کیا جتنے لوگ ہیں حنفی دنیا میں، یہ سب کے سب اس سے فتویٰ دیتے ہیں۔ انہوں نے ثبت لکھی ہے۔ ثبت ہر کوئی لکھتا ہے حدیث میں کہ میری سند اس سے ہے، اس کی سند اس سے ہے، اس نے اس سے پڑھا ہے، اس نے اس سے پڑھا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ثبت مرتب کرتا ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ثبت ہمارے یہاں لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے اس میں یہ صاف لکھا ہے، اپنے متعلق لکھا ہے کہ حالت یہ ہے کہ من جملۃ ما شرفنی بہ الاجازہ، میری عزت کی میرے لیے بات ہے، جن لوگوں نے میرے مشائخ نے مجھ سے اجازت دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، یصلی بہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ 300 مرہ، 300 مرتبہ یہ جملہ پڑھا کرو، وفی وقت الشدائد الف مرہ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو 100 مرتبہ اس جملے کو دہرانا چاہیے، 1000 مرتبہ۔ فَإِنَّهَا تِرْيَاقُ الْمُجَرَّبِ، یہ وہ کام ہے، یہ جو چیز ہے، میں نے اس کو بارہا آزمایا ہے، اور یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے۔ اور یہ پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی۔ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ کسی کے بھی خلاف جاتا ہو، نہ مجھے جھوٹ سے کوئی غرض ہے اور نہ مجھے کسی فرقے کی حمایت کرنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اور بڑھنا ہے۔ شامی نے لکھا ہے۔ اس لیے جو لوگ بات بات پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں نا، انہیں اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے کہ اب یہاں کیا فتویٰ لگانا ہے، لکھا ہے بس انہوں نے۔ ایک آدمی نہ کرے، کون سا کوئی فرض واجب ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو بھی کرتا ہے پھر اس کو مشرک بھی تو نہیں نہ کہا جا سکتا، پھر ان کو بھی کہیں یہ شرک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم کی وسعت نہیں ہوتی اور خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، یہ احساس نہیں رہتا نا، اس لیے جو ہو سو اس پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ٹاٹ کا لباس پہننے والے کے متعلق واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اپنے من گھڑت کہا ہے۔ احمد صاحب بالکل ہم نے من گھڑت کہا ہی نہیں، اب بھی کہتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور اس کے بعد کانٹے ببول کے لگا لیے اور یہ کر لیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں نے بھی ایسے ہی پہن لیا۔ یہ روایت سورہ حدید میں اس کے ضمن میں 10ویں آیت کے ضمن میں بعض محدثین نے نقل کی ہے، لیکن ان کے جو راوی ہے نا علا ابن عمر، اس کے متعلق محدثین نے لکھا ہے یہ جھوٹا آدمی تھا، کس سے گھڑتا رہتا ہے۔ اور جو حوالہ آپ نے دیا، آپ نے تو خیر حوالہ نہیں دیا، لیکن یہ اصل میں مل جائے گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور تینوں روایتوں میں یہ علا آتا ہے۔ اور علا جھوٹ گھڑتا تھا، لوگوں کو بس اس طرح کی چیزیں بتاتا رہتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس لیے جتنے بھی محدثین نے احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کو لکھا ہے، انہوں نے خاص طور پہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ احادیث ٹھیک نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، تو سیوطی نے نقل کیا ہے، تو سیوطی بہت سی ایسی چیزیں لکھتے۔ سیوطی کا مقام ان محدثین میں نہیں ہے جن پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جائے۔ خصائص کبریٰ میں بہت سی ایسی روایتیں، کون اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ یہ پورا علم ہے، اور جب تک محدثین کسی چیز کی تصدیق نہ کریں تب تک ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا سارا دین جھوٹ پہ مشتمل ہے؟ اس لیے احیاء العلوم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی احادیث کی تخریج کی ہے عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عراقی کا انتقال 909ویں صدی کے تھے، 806 ہجری میں ہوا ہے۔ انہوں نے ایسی ساری روایتوں سے انکار کیا ہے۔ ان کی تخریج جو ہے نا احادیث احیاء کی، اس کو پڑھ لیجیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ راجح قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ بہت سی احادیث جو صحیح ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا یہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے۔ مثلاً مسند احمد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا قصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر درپیش تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو اصلاً یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مسلمان ہو گئیں، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ساتھ چلیں اس سفر میں۔ اونٹ ان کا بیمار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوسری جو ام المومنین تھی ان سے کہا کہ تمہارا اونٹ ٹھیک ہے، سواری کے لیے انہیں دے دو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اعطیہ تلک الیہودیہ، وہ یہودی عورت، اسے میں اپنا اونٹ دے دوں۔ ایک طعنہ ہو گیا نا۔ ان کا شرف صحابیت، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ شرف بہت بڑی چیز، اس سے ان کے لیے نہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہیں نا، اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہو گئے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو طعنے دیتے پھرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالی دینا اور طعنے دینا یہ کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے برباد ہو گئے، جہنم کی وادی ہے ان کے لیے۔ اور جب وہ دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، طعنے دیتا ہے، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ جمع مالم وعددہ، مال کی دھن پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح پیسے زیادہ ہو جائیں، اور گنتا رہتا ہے، رات دن گنتا رہتا ہے کہ کتنی دولت زیادہ ہو۔ اس لیے یہ طعنے دینے پہ اللہ نے جہنم کا فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے ویل، اس میں یہ داخل کیا جائے گا، لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے والا۔
بہرحال یہ اتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محسوس ہوئی کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ذی الحج اور محرم یہ 2 مہینے تھے یا 3 مہینے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس اہلیہ کے گھر نہیں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ یہ حدیث ہے یا عصت منو، انہوں نے سمجھا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق مجھے دے دیں گے، اور بالکل مایوس ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی چارپائی اٹھا کر کھڑی کر دی اور یا کسی اور جگہ کمرے میں یا گھر میں منتقل کر لی، جو بھی کچھ بھی ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ فبینما انا یوما بنصف النہار، ایک دن بھری دوپہر میں، دن آدھا تھا، اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا، تو میں حیران ہوئی کہ یہ کیا کسی مرد کا سایہ ہے، تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ مسند احمد میں بھی دوسری روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا سفر کر رہے تھے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ربیع الاول میں اور یہ چیزیں انہیں پھر چھوڑ دیا اہلیہ کو، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان ھذا لظل رجل، یہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ بھری دوپہر میں ایک مرد کا سایہ اور میرے اس گھر میں، وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے چھوڑ دیا ہے، ومن ھذا، یہ کس کا سایہ پڑ رہا ہے، تو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ ما ادری ما اصنع حین دخلت علیہ، آپ کی تشریف آوری اتنی مبارک ہے، اتنی مجھے خوشی ہے، مجھے بتائیں میں کیا پیش کر سکتی ہوں اس خوشی کے موقع پہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میری جو باندھی تھی وہ چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پھر آگے بڑھے اور میری چارپائی درست کی اور مجھ سے فرمایا کہ اس پہ بیٹھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس دن انہوں نے دیکھا۔ ایک اور حدیث بھی آتی ہے، چونکہ یہ معاملہ لوگوں میں مختلف ہے اس لیے ہم صحیح احادیث میں سے 2-3 سنا دیتے ہیں۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی صحیح جو لکھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا صبح کی نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد یدہ، جب قرات کر رہے تھے تو اپنا دست مبارک آگے کیا، ثم اخرہا، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، فلما فرغ من الصلاۃ، اور جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صنعت فی صلاتک ھذی ما لم تصنع فی صلاۃ قبلہ، آج وہ بات ہے جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی کہ آپ نے فجر کی نماز میں ایسے کیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت کو دیکھا اور عزت علیہ، اللہ نے اس دیوار میں جنت مجھے دکھائی، اور رأیت فیہا دانیہ، اور میں نے دیکھا کہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے اور میرے بڑے قریب ہے، اور اتنے انگوروں کا، تو اتنے اچھے اچھے انگور ہیں جیسے دبا، جیسے کدو ہوتے ہیں، گول کدو چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے میں نے دیکھا انگور اتنے بڑے بڑے تھے، تو میں نے اردت ان اتناول منہا، میں نے چاہا کہ میں انگور توڑوں، تو فاوحی الیہا، تو حکم کیا گیا کہ پیچھے ہو جاؤ، اس انگوروں کے گچھے کو، اس ٹہنی کو اللہ نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا حکم ایسے بھی چلتا ہے، تو وہ پیچھے ہو گئی۔ ثم عرضت علی النار، پھر جہنم مجھے دکھائی گئی، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان پیچھے جہنم دکھائی گئی، حتی رأیت ذلی و ذلکم، اس جہنم کی آگ کی روشنی میں میں نے اپنا تمہارا سایہ دیکھا، فَأُومَأْتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا، میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ اور پیچھے چلے جاؤ، جہنم کی تپش ہے یہ، فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ نے مجھے یہ وحی کی اور مجھ سے کہا نَقِرَّهُمْ، انہیں رہنے دے اپنی جگہ پہ، جہنم کی کیا مجال ہے کہ ان کو چھو سکے، فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، آپ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، وَحَاجَرْتَ وَحَاجَرُوا، آپ نے بھی ہجرت کی ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُوا، آپ نے بھی جہاد کیا ہے میری راہ میں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جہاد کرنے والے ہیں۔
3 صفات گنوائیں اور اس کے بعد کہا فلم ارالی علیکم فضلا الا النبوہ، یہ اتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہم نے سوائے اس کے کہ نبوت آپ کو دی ہے، باقی ان لوگوں میں کیا کمی ہے کہ جہنم ان کی طرف لپکے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت میں بہت بڑی چیز۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے۔ ان سب کی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ہے۔ شامیین کی جو مسند ہے اس میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی النار، جہنم مجھے دکھائی گئی اور میں نے اپنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کے قریب دیکھا، حتیٰ رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا اور سایہ تمہارا اس میں دیکھا، فَأُمَتْ إِلَيْكُمْ مَنِ اسْتَأْخَرُوا، میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نقرہم، رہنے دے انہیں ان کی جگہ پہ، جہنم کی کیا مجال ہے۔ آپ بھی اسلام لائے اور پھر وہ ساری روایت آگے ذکر کی ہے۔ اسی طرح جامع الاحادیث میں بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اللہ نے مجھ سے کہا، ہم لوگوں نے سایہ دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے اور انہیں نبوت نہیں دی۔ اسلام ان کے اور آپ کے پاس کامن چیز ہے۔ جہاد آپ نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے۔ ہجرت آپ نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے۔ یہ اگلا جملہ سنو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے اور حاکم مستدرک میں لائے ہیں اور اس کی تصحیح ذہبی رحمۃ اللہ نے کی ہے، اور یہ مستند حدیث ہے کیونکہ دیگر کتابوں سے اس حدیث کی اصل ملتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کیا ان میں کمی ہے آپ کی جماعت میں، صحابہ رضی اللہ عنہ میں؟ ہم نے اب بس آپ کو نبوت دی ہے نا، وہ انہیں نہیں دی، ختم نبوت ہو گئی، باقی ان میں کمی کیا ہے؟ فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ، میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے مَا يَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي مِنَ الْفِتَنِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں آزمائش کے مراحل سے گزرا ہوں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دین پھیلانے میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ کیسی گہری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ 3 ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو جوتا جو تھا کھل گیا، تو ریت پہ چلنا تھا، آپ نے دوسرا جوتا بھی اتار دیا اور پیدل تشریف لے گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جوتا لیا اور مرمت کے لیے بیٹھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ بھاگے پلٹے اور کہا علی میں ایک بات سناؤں؟ ان کا کہو۔ ان کا بھی ہم جا رہے تھے تو آپ جوتے کے لیے بیٹھ گئے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے فرمایا کہ میرے بعد ایک آدمی کو قرآن کی تفسیر پر ایسے ہی لوگوں سے جہاد کرنا پڑے گا جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے میں، دعوت دینے میں مجھے جتنی تکالیف پیش آئی ہیں نا، ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے پر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جتنا مجھے نزول پہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جوتے میں مصروف رہے، نہیں دیکھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون خوش قسمت ہوگا کہ آپ کو قرآن کے نازل ہونے پہ جو تکالیف اٹھانی پڑی ہیں اس کو تفسیر بیان کرے گا تو یہ امت اس سے تکلیف دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خاسف علی، جس کے ہاتھ میں میرا جوتا ہے نا ٹھیک کر رہا ہے، یہ ان دنوں کو دیکھے گا۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک، پھر 2، پھر تیسری یہ بات کہی ہے کہ جس طرح میں نے سوچا کہ اچھا ان میں کوئی کمی نہیں سوائے نبوت کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکالیف نبی ہو کے دین کے لیے میں نے برداشت کی ہیں، میرے بعد میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے درجے میں وہ تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی جو خود مجھے ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں سب جگہ یہ ہے کہ ہم نے سایہ دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا۔